اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ویلاگ ہے اس کی ابتدا میں ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کو ذرا پوری جستجو، یقین اور توجہ سے سنیے گا۔ اصل میں مجھے تقریباً 20 سے 23 سال ہو گئے اپنی فیلڈ کے اندر، اور موجودہ بالخصوص یہ جو وقت ہے 2022-23، اس میں نے بہت سارے کیس ایسے دیکھے ہیں جو میرے پاس بار بار آ رہے ہیں، اور ان کیسوں کو میں سن کے ان کے سارا نظام کر کے بہت زیادہ ذہنی طور پہ اذیت کا بھی شکار ہوں۔ بالخصوص جوان بچیاں جو جاب کرتی ہیں یا جاب نہیں بھی کرتی، تو موجودہ یہ جو موبائل ہے اس نے ایسا بچیوں کو پھنسا دیا ہے مختلف درندوں کے آگے کہ بہت ساری بچیاں پریشان ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بر وقت جن لوگوں نے رابطے کیے، ان کو کچھ ایسا پڑھنے پڑھانے کے لیے دیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ لیکن اتنا کرب کی علامات ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، جب بچیوں کی داستانیں سنتے ہیں، ان کے نظام سنتے ہیں، اور بالخصوص ان دنوں میں تو میں کوئی 8-10 کیس اس طرح کے ڈیل کر رہا ہوں، لیکن عجیب سی کیفیات ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ یعنی برباد، محبت کے نام پہ برباد کر چکی، اب نہ گھر کی، نہ اس کی، نہ کسی اور کی۔ تو یہ ویلاگ اس لیے بنا رہا ہوں کہ خدا را ان چیزوں سے بچیں۔ ابتدا میں ہم بڑے جوش جذبے سے آگے نکلتے ہیں، پھر جب کانٹے چبھتے ہیں سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، پہلے میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ کیس اس طرح کے آتے نہیں تھے، تو میرے ذہن میں سوال بھی اس طرح آتے تھے کہ یار یہ صرف محدود لوگ یا کچھ مخصوص طبقہ جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا وہ اس چکر میں پھنس جاتا ہے۔ جبکہ میں نے جب کیس آنا شروع ہوئے اور پھر تجربات بڑھنا شروع ہوئے اور دن بدن کیسوں کی لائن لگنا شروع ہوئی، تو پھر میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بعض وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ بڑے خاندانوں کے ہیں، حتیٰ کہ ان کے سورس بھی ہیں، ان سورس تعلقات سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بے بس ہیں۔ یعنی سورس سے مطلب ان کے آگے اچھے سیٹوں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی خراب ہوئے، وہ بھی پھنسے۔ اور بڑی پڑھی لکھی تعلیم یافتہ لڑکیاں، اچھا وہ لڑکیاں یہ نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کر لی اور گھر میں بیٹھ گئی، نہیں، بلکہ وہ بھی ایک اچھی جگہ ان کی سلیکشن ہوئی، جاب کر رہی ہیں، ان کے نیچے ایک بڑی مینجمنٹ چل رہی ہے، اچھا نظام چلا رہی ہیں، لیکن وہ بھی ایسی دلدل میں پھنسی کہ اپنا سب کچھ برباد کر دی، اور وہ بھی بلیک میل ہو رہی۔ تو اس حوالے سے آج کا جو میرا ہے کہ ایک آدمی کی عزت ختم ہو جائے، یعنی میرا جو ویلاگ کا مقصد ہے کہ ایک انسان کی عزت کھو چکا ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچی ہے، بوڑھا ہے، اس نے اپنی عزت برباد کر دی، یا ایسے درندوں کے ہاتھوں چڑھ گیا بندہ، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ اس کے بعد ایک دفعہ اس کی عزت تار تار ہوگی، ختم۔ اب عزت دوبارہ معاشرے میں بحال کیسے کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ میں انشاءاللہ العزیز عید کے بعد اس موضوع کے اوپر کچھ چیزیں بتا دوں گا، ہمیشہ یہ مزاج بتا دوں گا کہ کن لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، کن لوگوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے، کہاں نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ یہ حروف کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہر انسان کے مزاج کا جو پہلا حرف ہوتا ہے سارا کچھ اسی میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام احمد ہے تو اس کا نام الف ہے، پہلا الف ہے۔ ایک آدمی کا نام یعنی بے سے شروع ہوتے، جس طرح بشرا ہے، اس کا مزاج مختلف ہوگا۔ ایک اسی طرح جو ہے نا طا سے شروع ہوتا ہے، طیبہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں پورا ایک ویلاگ ہر حرف کے حساب سے بنا دوں گا تاکہ مخلوق کو سمجھ آئے اصل ہوتا کیا ہے۔ کہ موجودہ وقت میں کیونکہ کمپائنڈ سسٹم ہوتا ہے جاب میں بھی، اور جہاں انسان اپنی معاش روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے وہاں بھی، پھر تعلیم جہاں حاصل کرتے ہیں وہاں بھی، وہاں جوائنٹ سسٹم ہوتے ہیں، تو وہاں
آنکھیں ملتے 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 پھر ایسی ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر حد کراس ہونا شروع ہو جاتی. اچھا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، عشق ہو گیا، محبت ہوگی، انسان کسی کو آفر بھی کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے شادی کی آفر کر سکتا ہے، آفر لے بھی سکتا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے تو باقاعدہ یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کو آپ عورتوں کو کنایاتاً، اشاراتاً اور وضاحت کے طور پہ بھی نکاح کا پیغام کے لیے کہو گے. یہ چیز بری نہیں ہے، لیکن ہوتا نقص کیا ہے؟ نقص یہ ہے کہ انسان یہ الفاظ کہنے کے بعد جب آپس میں ان کے رابطے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ غلط کاریوں کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی جو کام نکاح کے بعد کرنے چاہیے وہ وقت سے پہلے کر دیتے. اب دیکھو کسی کے ساتھ آپ نے آفر کر دی یا کسی نے آپ کو آفر کر دی تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ تقدیر کے اندر یہ بندہ میرا ہے یا نہیں. ایک آدمی تقدیر میں نہیں ہے اور آپ نے سارے کام کر دیے جو شریعت کے خلاف تھے، حدود اللہ تھی، سب آپ نے توڑ دی. اب تقدیر میں آپ دونوں کا جڑنا ہے ہی نہیں، یعنی نکاح ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد جب آپ دونوں ایک دوسرے سے پیچھے ہٹیں گے تو یہ سارا وبال ساری زندگی آپ کے سر پہ رہے گا جب تک توبہ نہیں کرتے. اور اگر بالفرض یہاں ناراضگی بڑھ گئی، یہاں کوئی آپس میں فتور ہو گیا، یہاں کوئی شیطانی نظام داخل ہو گیا، یا وہ لڑکا یعنی درندہ صفت بن گیا، تو اس نے اس لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ کر دی. پھر بعض دفعہ اکثر جو یہاں کیس آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے چین ہوتی ہے، بظاہر محبت ہوتی ہے لیکن پیچھے کوئی انتقام ہوتا ہے، بظاہر محبت ہوتی ہے لیکن پیچھے ایک چین، ایک گینگ بنی ہوتی ہے. وہ سارا کچھ بندہ پہلے خود کرتا ہے، پھر وہ سارے ثبوت اٹھا کے دوسرے بندوں کے حوالے کر کے پوری ایک گینگ اس ایک بندے کے پیچھے پڑ جاتی. اس سے نقص کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوسرا بندہ برباد ہو جاتا. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اس جو وی لاگ بنا رہا ہوں، اس وی لاگ کو سمجھیں کہ پہلی بات ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، نہ کریں. اور اس میں تو سب سے بنیادی چیز ہے، اگر آپ کو آفر آ جاتی ہے تو بہترین کام ہے فوراً استخارے کی طرف چلے جائیں. استخارے سے بڑا آپ کا رہبر، آپ کی رہنمائی، آپ کو مشورہ کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ براہ راست آپ اپنے رب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جوڑ ہے یا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تقدیر میں ہیں یا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کل مزاج ان کے آپس میں ملیں گے یا نہیں ملیں، ان کو پتہ ہے کہ کل انہوں نے آپس میں چلنا ہے نہیں چلنا، خراب ہونا ہے. وہ سارا مشورہ آپ کو صحیح صاف ستھرا، یعنی دوسرے طرح آپ سی ٹی سکین کہہ لیں، آپ ایم آر آئی کہہ لیں، اس طرح آپ کو پورا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ بھائی یہ بندہ نہیں ہے، یہ درندہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ آپ کو نوچے گا، یہ آپ کو خراب کرے گا. یہ وہ ساری چیزیں آ جاتی. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جب چیز آ جائے اس پہ آپ عمل کر لو، بس اللہ خیر صلی اللہ آپ کی عزت بچ جائے گی. لیکن بغیر سارا کچھ سوچے سمجھے چھلانگ لگا دینا، گر جانا، برباد کر دینا، پھر استخارے کی طرف، پھر وظیفے کی طرف، پھر دوڑنا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہاں آنا پھر بھی ہم نے وظیفے کی طرف ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بچائے لیکن خراب ہوئے بھی، تباہیاں ہوئی ہیں، بربادیاں ہوئی ہیں. بہت ساری بچیوں نے خودکشی ان چیزوں میں کیوں کرتی ہیں؟ کیوں خودکشی کرتی ہیں؟ اسی وجہ سے کہ وہ سب کچھ اپنا سٹاپ کر دیتی ہیں، ہر دروازہ ہر چیز سے وہ اپنے آپ کو بند گلی کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پہ خراب ہو جاتی. تو اس لیے آج میری گزارش ہے کہ اس چیز سے بچیں. لیکن اس میں ایک میں مختصر سی چیز بتا دیتا ہوں. اگر کسی مرد عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو اس کو ایک چاہیے کہ کام کیا کرے. روزانہ 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ ہماری یہ جو وی لاگ ہوگا، اس وی لاگ کے یہ جیسے یوٹیوب پہ ہم اس کو اپلوڈ کریں گے تو یہ دعا وہاں لکھی ہوئی بھی آئے گی، یعنی ڈسکرپشن میں ضرور پڑھی ہوئی ہوگی. تو یہ آپ ضرور اس کو پڑھیں. روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد 313 دفعہ یہ دعا ضرور پڑھیں. یا عزیزو بامر العزیزی یا عزیزو. یہ اتنی لاجواب دعا ہے کہ میں نے بہت انسان کو جو بالکل یعنی یہ سمجھتے تھے کہ اب ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے، ہم معاشرے میں، برادری میں، لوگوں میں منہ نکالنے کے قابل نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی بچیاں. تو چند وقت، چند ماہ، چند عرصہ اس دعا کو اہتمام سے پڑھا تو اللہ نے اس کو خاندان میں ایسی عزت دے دی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے پھر بعض دفعہ کوئی ایسا کام کروا دیتے ہیں کہ وہ سارے خاندان میں اس کی عزت دوبارہ بحال ہو جاتی ہے، سب کی نظروں میں واہ واہ ہو جاتی ہے.
سب، کیونکہ دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے اندر ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ یہ 2 انگلیوں کے درمیان اللہ کے ساری کائنات کے دل، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو جدھر موڑ دیں. اللہ کی مرضی ہے، کسی کو ذلت کی طرف موڑ دیں تو وہ ذلیل ہو گیا، تو کسی کو عزت کی طرف موڑ دیں تو وہ عزیز ہو گیا، یعنی وہ عزت دار ہو گیا. تو آپ اس عمل کو 2 نفل پڑھیں، ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص 41 دفعہ اور دوسری رکعت میں 41 دفعہ، یعنی 2 نفل پڑھنے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی 7 دفعہ، اور اس دعا کو 313 دفعہ پڑھیں. یا عزیزو بامر العزیزی یا عزیزو. اس دعا کو اگر انسان صحرا میں پڑھے، یعنی جنگل میں کسی بڑے پانی کو چلتا ہو، جس طرح بڑا ڈیم ہو، دریا ہو، سمندر ہو، وہاں پڑھے تو پھر جلدی اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر دکھا دیتے ہیں. لیکن گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں. بچیاں گھر میں ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتی، ویرانے میں نہیں جا سکتی، جنگل میں نہیں جا سکتی، صحرا میں نہیں جا سکتی، ایسا ان کے لیے پاسبل چیز نہیں ہے تو وہ کر لیں. میں نے ایک فیملی تھی، بہت ان کے بہت مسائل بڑھ گئے، اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کو بلیک میل کر رہا تھا وہ بھی بہت پاورفل آدمی تھا. تو یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بس ہم سے رابطہ ہوا تو ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ سے تھا. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں سلجھا دیں کہ ان سے یہ کام کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی اس بچی کے اوپر، بلکہ وہ کیونکہ ذرا ماشاءاللہ معاشی طور پہ بھی ٹھیک تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ روزانہ بچی گھر میں یہ عمل کرے تو ہفتے میں 2 دن گاڑی میں بیٹھائیں اور بچی کو کہیں لے جائیں صحرا کے اندر، کسی بڑے تالاب کے اوپر، کسی بڑے دریا یا ندی کے اوپر جو پانی صاف بہہ رہا ہو، وہاں قریب جا کے پہلے سے یہ وضو کر لے اور ادھر ہی قبلہ رخ ہو کے تو یہ عمل کرے. آپ یقین جانیں اس نے یہ عمل، ویسے تو اس نے عمل 6 مہینے کیے، لیکن جو اس کی عمل کے اندر طاقت آنا شروع ہو گئی تھی وہ 27 دن کے بعد اس کو رزلٹ مل گیا تھا. یعنی جو بندہ اس کو پکچریں سینڈ کرتا تھا، اس کی فیملی میں بھی سینڈ کر دی تھی سارا کچھ، اس کو اللہ نے اتنی بڑی ڈز لگائی کہ وہ اس سے سب کچھ اللہ نے لے لیا. عہدہ لے لیا، گاڑی لے لی، گھر لے لیا. یعنی 27 دنوں کے اندر وہ بندہ جو ایک کال کے اوپر بہت کچھ کر سکتا تھا، وہ وقت آیا اس بندے کے اوپر کہ جب یہ اس عمل کی اللہ نے تاثیر اس کو دکھائی، اور اللہ نے اپنی، وہ کہتے ہیں نا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یعنی اللہ نے جب اس کو کھینچا اور پکڑا اپنی پورے غضب کے ساتھ، تو وہ بندہ اتنا مجبور ہوا کہ حتیٰ کہ پھر اپنے معاملات کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانا شروع ہو گیا کہ میرا یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، جبکہ پہلے وہ کرتا لوگوں کے کام کرتا تھا. تو اس کو اللہ نے الحمدللہ پھر بچی کو بچایا. آج باعزت طور پہ الحمدللہ وہ لوگ رہتے ہیں. تو کیونکہ یہ میرے پاس کچھ وقت سے نا میں بہت کیس ان دنوں میں کر رہا ہوں اور میں عجیب سی کیفیات سے گزر رہا ہوں، تو میں نے کہا اس ویلاگ بنانے کا مقصد ہے کہ کسی کی عزت ایک دفعہ ختم ہو جائے تو اس کو اس طریقے سے اس عمل کے ذریعے سے بحال کریں. آئندہ آنے والے ویلاگ کے اندر میں کچھ مزاج بیان کر دوں گا، کچھ چیزیں بیان کر دوں گا اور کچھ مزید احتیاطیں بتا دوں گا. ان کے اوپر عمل کریں تاکہ ہماری بچیاں، ہمارے، اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت بلیک میل ہوتی ہے. میں نے مالدار مرد بلیک میل ہوتے ہوئے دیکھے، وہ بھی مردوں کے آگے بلیک میل ہو رہے ہیں، اور وہ منتھلی ان کو دیتے تھے. یعنی عجیب سی کیفیات اور عجیب کیس سننے میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بچایا الحمدللہ. اللہ کے نام ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، طاقت تو رب کی ہے، رب کے نام میں طاقت ہے. ہم تو صرف ذریعہ بن رہے ہیں. خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ بہت ساری الحمدللہ بچیاں ہیں، بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن کی چادر الحمدللہ ہماری وجہ سے اللہ نے ان کو بچایا. اس سے دل مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک بچی کی وجہ سے اگر کل اتنا کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بس اس کا خیال رکھا تھا تو جو جنت کے حوالے کرتے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. تو اس لیے گزارش کروں گا کہ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں خود بھی، اور اگر معاشرے میں آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بندہ، کوئی بندی آ جائے تو اس کو بجائے کسی اور جنڈل میں ڈالنے کے اس کو یہ چیز دے دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دیں، وہ اللہ کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ اس کا نظام بنائیں اور وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس دلدل سے نکالے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.